السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. آپ کو ہماری شکلیں تھکی تھکی سی لگ رہی ہوں گی، ظاہر ہے. انتخابات اور پھر انتخابات کے نتائج اور پھر ان کو دیکھنا، رپورٹ کرنا اور بہت ساری چیزیں. تو اب تک جو ہے وہ جو قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کے اوپر جو پکچر بنی ہوئی ہے وہ 265 میں سے 212 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ انتخابی نتائج آ چکے ہیں، غیر مصدقہ اور غیر سرکاری، جس میں انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. 90 کا فگر ہے. پی ایم ایل این کی 60، پاکستان پیپلز پارٹی کی 48، ایم کیو ایم کی 8، جے یو ایف کی 2، پی ایم ایل کی 2 اور آئی پی پی کی 2 نشستیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی کی. یہ نتائج اب تک آ چکے ہیں. تو ظاہر ہے ابھی اس کے بعد ایک مرحلہ شروع ہوگا کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ حکومت بنائے گی. بڑا مکس سا مینڈیٹ ہے. اس پر ظاہر ہے جیسے جیسے ہمارے ولاگز آپ دیکھتے چلے جائیں گے اور جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی ان کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ میرے ساتھ کے پی میں جو لینڈ سلائیڈ وکٹری نظر آ رہی ہے انڈیپینڈنٹ کی، اس کی کیا وجوہات ہیں وہ جو ہے اس پر بات کرتے ہیں. اور آپ کے جانے مانے جناب حماد حسن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. حماد حسن صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. الیکشن نے تھکا دیا ہے آپ کو بہت. میں تو بہت تھک گیا ہوں. اٹس اے ویری ٹائرنگ. الیکشن کو کور کرنا صحافت میں ایک بہت مشکل ہوتا ہے. میں 1990 سے الیکشن جو ہے وہ کور کر رہا ہوں، 40 گھنٹے کی ٹرانسمیشن بھی. لیکن یہ اس مرتبہ کا جو الیکشن تھا ایک تو ایکسرسائز بہت بڑی تھی. اب یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ووٹ کاسٹ ہوا، مطلب نئے رجسٹر ووٹر ہوئے اور پھر تقریباً جو ہے وہ 53% ووٹر ہیں. پہلے تو الیکشن ٹرانسمیشن 10-15 گھنٹے میں تقریباً ختم ہو جاتا ہے، لیکن اب تو کبھی آر ٹی ایس اس کو لمبا کرتا ہے، کبھی ای ایم ایس اس کو لمبا کرتا ہے، تو 40-50 گھنٹے تک جاتا ہے. بڑے بہت ساری یہ جو الیکشن ہے نا اس کے بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. ایک ڈائمینشن جس کے اوپر میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی جو ہمارے کسی ایکسپرٹ سے بات کی جائے. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن، مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈا، مطلب کمیونیکیشن کا فلو، اس میں جو سوشل میڈیا کا جو جس طرح سے یوز ہوا ہے انتخابات کے نتائج شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے اس کی جو ڈائمنشن کلاسک کیس فار اسٹڈی. ایک ٹیسٹ کیس ہے اس کو دیکھ کے کرنا، کیونکہ یہ سوشل میڈیا نے بہت سارے امریکہ کے اندر بھی جب ٹرمپ آیا تھا تو اس میں وہ پروپیگنڈے کو ایک نئی شکل دی ہے. وہ زیادہ تر منفی پروپیگنڈا. بڑی اس کی ڈائمینشنز ہے اس کو دیکھنے والی بڑی ٹارگیٹڈ، اور دیکھنا ہے کہ کیا ہے اس میں. اس پہ بڑا کسی ایکسپرٹ کو جو ہے نا جو جانتا ہو ٹیکنالوجی کو تکنیکی طور پر ایکسپرٹ ہو، اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہم 1-2 دن میں جو ہے نا وہ کریں گے. بڑی اچھی بڑی زبردست کیس اسٹڈی ہے. بہت سارے ملکوں میں یہ ہوئی ہے، ایون انڈیا کے اندر بھی، امریکہ میں بھی، یورپ کے اندر بھی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ پابندی ہے. مطلب جو ٹارگٹ مینیپولیشن جو ہے وہ ٹیکنیک کہلاتی ہے، اس کے اوپر پابندی ہے. انڈیا کے اندر بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے اور یورپ کے تقریباً تمام ترقی یافتہ ممالک میں ہے. تو یہ سوالات اب آنے والی پارلیمنٹ جو ہے وہ دیکھے گی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور پھر مجھے آپ کی بات یاد آ رہی ہے جو آپ نے بہت پہلے کہی تھی کہ ذرا 3 مہینے ٹھہر انتظار فرمائیے گا، بورڈ لگا لیں. میں اپنی خبر پر اب بھی قائم ہوں. جون جولائی تک ٹھہریں. مطلب کس حوالے سے؟ بس وہ ٹھہرے نا. ہر خبر تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ پوچھیں گے تو میں ٹھہرے. جون جولائی تک ٹھہرے، منظرنامہ بدل جائے گا اس حوالے سے. اچھا، سوشل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ میں بھی اپنے خبر پر سٹینڈ کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک اس کا پہلو. مطلب ظاہر ہے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا پروپیگنڈا ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کیسے چلتی ہیں، کیسے مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. بالخصوص نوجوان نسل جو کہ بہت بڑا موبائل یوزر ہے، انٹرنیٹ یوزر ہے. کل جو انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے بجائے لوگ یہ کہتے ہیں نیٹ نہیں چل رہا جی، نیٹ نہیں چل رہا. حالانکہ
الیکشن کا مسئلہ اتنا نہیں تھا جتنا نیٹ کا تھا. ہاں، اور پھر لوگ ٹویٹس کر کے جو ہے کہہ رہے تھے انٹرنیٹ نہیں چل رہا. یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بات. میں ناچ کے کہہ رہے تھے کہ شاید نیٹورکس کرنے میں پابندی ہے. پولنگ بند ہونے کے چند منٹ بعد کوہاٹ سے مجھے خبر آئی کہ پولنگ اسٹیشن پہ یہ رزلٹ آئے, تو میں نے فوری طور پر اسے ٹویٹ کر دیا کہ یہ پہلا نتیجہ ہے غالباً. تو ایک شخص نے مجھے لکھا کہ آپ کو یہ خبر کیسے ملی, نیٹ نہیں چل رہا ہے. تو میں نے کہا آپ نے مجھے میسج کیسے کیا. تو یہی نا, یہ بہت بڑی ایک کنفیوژن, مطلب ہے کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی. چلیں اینی ویز, تو حماد صاحب آپ کا تعلق بھی کے پی سے, اور کے پی کی پالیٹکس کو آپ بڑی پرانا جانتے ہیں. یہ کیا ہوا ہے کے پی کے اندر؟ آپ کے انالیسس تو یہ تھے کہ جناب یہ جو کیسز چل رہے ہیں اس کے بعد ایک الٹا ایفیکٹ آئے گا, لیکن وہ تو بالکل ہی اس کے برعکس ہوا. کیا ہمارے پختون بھائیوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ انا کا مسئلہ بنا کے ووٹ ڈالا ایسے؟ انا کا مسئلہ تو نہیں, نا سمجھی کا مسئلہ زیادہ ہے. اب دیکھیں نا, تقریباً 50% ووٹ تو نوجوان طبقے کا ہے, اور ان کی عمریں کیا ہے, یہی 18, 19, 20, 21 سال. تو اس عمر میں سمجھ بوجھ تو اتنی ہوتی نہیں ہے, اور ایک جذباتی پن ہے. جس طرح کرکٹ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا ہمارے ملک میں, یا جس طرح لاطینی امریکہ میں فٹ بال ایک ٹرینڈ, لوگ گلیوں میں بھی فٹ بال کھیلتے ہیں, گھروں کی چھتوں پر بھی فٹ بال کھیلتے ہیں. ہم یہاں حجروں میں, کھیتوں میں, گلیوں میں, ہر جگہ کرکٹ کھیلتے ہیں. تو پی ٹی آئی ایک ٹرینڈ سا بن گیا, خصوصاً نوجوان طبقے میں. اور پھر ریاست نے ان نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے, انہیں سمجھدار بنانے کے لیے, انہیں شعور فراہم کرنے کے لیے ریاستی سطح پر کچھ نہیں ہوا. اور وہ چیز ابھی تک اسی طرح اس کی کنٹینیویشن ہے. اور تیسرا الیکشن ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملا, اور اس کے ٹھیک ہے, ووٹ اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے, جو آپ کی مرضی ہو. لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے سمجھ بوجھ بھی ہو؟ ایک 21-20 سال کے لڑکے کی سمجھ بوجھ کیا ہوگی؟ نہیں, ارے 18 سال کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج کی نوجوان نسل کو بہت شعور ہے. میں تو اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں آپ کی. بہت شعور ہے, بڑا سینسٹیو ہے, اور بڑا انفلوئنس ہوتا ہے. ایک منٹ, شعور ہوتا آپ ہی کے سوال کو موضوع بنا رہا ہوں, تو غلام احمد بلور اور اس کی بہو ہار جاتے؟ کون جیتے ان کے مقابلے میں؟ آپ جانتے ہیں ان کو؟ میں بھی نہیں جانتا. میں کے پی کا ہوں, میں پشاور میں رہا ہوں بہت عرصے, لیکن میں ان لوگوں کو نہیں جانتا ہوں. ایک کا نام مینا خان ہے, جو کئی ٹرائبل بیلٹ کا ہے, پشاور میں رہ رہا ہے. اور دوسرا کوئی آصف لڑکا ہے. ان کی کوئی کنٹریبیوشن, کوئی قربانی کچھ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ یا آپ ان کو جانتے ہیں؟ لیکن غلام احمد بلور کو تو میں بہت دیر سے جانتا ہوں, ذاتی طور پر بھی ان سے بڑی قربت ہے. غلام احمد بلور وہ آدمی ہے. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ مطلب ہے کہ اتنی قربانیاں اور یہ سارا کچھ سامنے تو ہوتے ہوئے, یہی تو میرا سوال ہے نا قیوم صاحب, آپ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ آج کی سیاسی جماعت نہیں ہے, بہت پرانی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں نا, کو دیکھیں, ہوتی نے اپنا یہی تو انہوں نے کہا کہ یہی تو سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, چھوڑ کے ہی جا رہا ہوں, پارٹی قیادت بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ 20-21 سال کے نوجوانوں میں بڑا شعور ہوتا ہے, تو شعور ہوتا تو یہ ہوتا. اسی غلام احمد بلور, چلو میں اس طرف نہیں جاتا کہ حیدرآباد ٹریبونل میں پورا خاندان جیل میں تھا, اس وقت سے سیاست کرتے چلے آ رہے, ایک ہی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں. اور میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف اس ملک میں 20 سال سے جنگ جاری ہے نا. بہت سے سویلین مارے گئے, بہت سے فوجی شہید ہوئے, بہت سے پولیس والے شہید ہوئے, بہت قربانیاں دی لوگوں نے. لیکن ان میں سب سے زیادہ قربانی جس خاندان نے اس 24 کروڑ کے پاکستان میں دی ہے, وہ بلور فیملی ہے. ان کے آنگن سے کتنے جنازے اٹھے. بشیر بلور وہ آدمی تھا, ان کا چھوٹا بھائی غلام احمد بلور کا, کہ دھماکہ ہوتا اور انتہائی خطرناک صورتحال تھی. ان دنوں پشاور میں آرمی پبلک کا واقعہ بھی ہو چکا تھا, چونکہ ان کا گھر بالکل کینٹ ایریا میں ہے, پشاور صدر کے قریب, اور ساتھ ہی سیکریٹریٹ تھا. ان دنوں منسٹر بھی تھے. تو جو ہی دھماکہ ہوتا
تو 4-5 منٹ بمشکل لگتے ہمارے پہنچنے سے، یعنی ہم صحافی جاتے تو ہمارے پہنچنے سے پہلے بشیر بلور پہنچ چکا ہوتا. میاں افتخار کا بیٹا بھی شہید کر دیا گیا اس جنگ میں. بشیر بلور خود بھی شہید ہوئے، غلام احمد بلور کے بیٹے کی بھی شہادت ہوئی. چلو وہ تو ایک اور سیاسی معاملات تھا اس میں بیچ میں، لیکن بشیر بلور اور اس کا بیٹا ہارون بلور دونوں مارے گئے، دونوں شہید کر دیے گئے. غلام احمد بلور کا بیٹا بھی شہید ہوا. بوڑھا غلام بلور 90 سال کی عمر میں لاٹھی ہاتھ میں لیے ایک گھر میں اب بھی جاتا ہے. اسے ہرا دیا گیا، اس کی اس بہو کو ہرا دیا گیا جس کے سسر کی لاش بھی اس کے سامنے سے اٹھائی گئی اور اس کے شوہر ہارون بلور کی لاش بھی اٹھائی گئی. اور جب ہارون بلور، یہ ڈھکی نال بندی ایک جگہ ہے کہ سخوانی کی پشت پر، جب وہاں اس کی شہادت ہوئی اور اسے ایمبولینس میں ڈالا گیا اور وہ ایمبولینس گھر کی طرف چل پڑا، تو اس کا نوجوان بیٹا ہے 20-22 سال کا، دانیال نام ہے. تو دانیال ایمبولینس کے اوپر بیٹا ہوا تھا. تو آپ کو تو معلوم ہے کہ این پی کے بڑے سخت جان کارکن ہیں، وہ نکل آئے روڈوں پہ. تو دانیال اس ایمبولینس کے اوپر کھڑا ہوا اور کہا کہ خبردار ایک اینٹ، ایک گملے کو بھی نقصان پہنچے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں. اور ادھر چڑھائیاں ہو رہی تھی، تو ان چڑھائیوں والوں کو جتوا دیا اور ان لوگوں کو ہروا دیا. یہ شعور ہے. نہیں تو یہ اب اچھا دوسرا ایک آپ کو بتاتا ہوں. اسی پارٹی کے امیر حیدر ہوتی نے ریکارڈ کام کیے تعلیم کے حوالے سے. قدم قدم پہ یونیورسٹیاں، اسکول، کالجز، قدم قدم پر اسے ہروا دیا گیا عاطف خان سے. عاطف خان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اس کا آدھا ووٹ دیا حیدر ہوتی کو، اور اس نے استعفیٰ بھی دیا نائب صدارت سے کہ میں ناکام ہو گیا ہوں. اچھا ایک اور موقع ہمارے ہاتھ آیا، بنیر ڈسٹرکٹ ہے، سوات کے بالکل قریب، سوابی سے اس سائیڈ. وہاں 25 سال کی ایک لڑکی ڈاکٹر سویرا پرکاش الیکشن لڑ رہی تھی. سویرا پرکاش ہندو مذہب سے ان کا تعلق ہے، ان کے والد بھی ڈاکٹر تھے، یہ خود بھی ڈاکٹر ہے، اور بڑی ملنسار اور بڑی خوش مزاج لڑکی ہے. ایک گھر میں جاتی تھی، قرآن پاک کی آیتیں پڑھتی تھی. اس کو 1700 ایم پی سے تھیں وہ بھی؟ نہیں، اس کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا. اچھا، پیپلز صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا تھا پیپلز پارٹی نے. اچھا پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر بھی جو ہے، سندھ کے اندر بالکل یہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑی قربانی ہے. اس کو بھی دیا اور 4 اور خواتین کو قومی اسمبلی کے ٹکٹ بھی دیے کے پی میں، اور اس کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا. اور یہ ایک گھر میں جاتی رہی، مردوں کو بھائی بولتی، خواتین کو بہن بولتی، ماں بولتی، اور لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا انٹریکشن تھا. لیکن رزلٹ کل آیا تو میں خصوصی طور پر اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ کیا بنا. ڈاکٹر سویرا پرکاش کو 1750 ووٹ ٹوٹل ملے، اور اس کے مقابلے میں ریاض خان کوئی ہے اور اسی گالم گلوچ قبیلے سے ہے، اور اس کو 28,500 ووٹ ملے. اچھا سویرا پرکاش جیت جاتی تو کیا فائدہ ہوتا؟ فائدہ یہ ہوتا کہ پختون قوم پر دہشت گردی، تنگ نظری اور مذہبی عصبیت کے جو الزامات لگے ہیں نا، وہ انٹرنیشنلی ہمارا ایک فیس بن جاتا، بڑا برائٹ فیس بن جاتا پختون قوم کا، کہ ہم نے تو اس علاقے سے جہاں طالبان تھے وہاں سے ہم نے ہندو اقلیت والی ایک لڑکی کو جتوا دیا، لیکن نہیں کیا. تو اس الیکشن کے نقصانات تو بعد میں ہمیں بھگتنے ہیں. یہ صرف جذباتیت تو نہیں ہے. ہاں مطلب ہے کہ اب دیکھیں نا وہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہیں، اور باقی تو جو ہے وہ دیکھ رہا تھا بھی ریزلٹس کو 83 کے قریب انڈیپینڈنٹس ہیں. مطلب ہے کہ 90 تک پہنچ گئے. 115 ٹوٹل سیٹیں ہیں، 2 سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہوا. 113 کا پارلیمنٹ بنے گا، اس کے ریزرو سیٹس کے علاوہ. اب کیا ہوگا؟ مطلب ہے کہ یہ صوبے کے اندر جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے، اب یہ پارٹی ہے نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب وہاں پہ ہوگا کہ آزاد حکومت. دیکھیں قیوم صاحب، عجیب صورتحال بنی. پارٹی سرے سے موجود نہیں ہے، انتخابی نشان بھی ان کا نہیں ہے، پارٹی ہیڈ بھی کوئی نہیں ہے، اور ایک جم غفیر آ گیا ہے. اس جم غفیر کو اب دیکھیں عوام کا فیصلہ تو ہے، عوام کا فیصلہ ہے نا، ہمیں تسلیم ہے نا، ہمیں تسلیم ہے. لیکن اگر ہم اس پہ بات نہ کریں، تجزیہ نہ، تو پھر ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ پھر اٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے، لیکن فیصلے پہ تو ہم تجزیہ کریں گے نا.
اگر آپ مجھے اس سے روکتے ہیں پھر مجھے بلائے کیوں؟ نہیں میں نے روکنے کے لیے بلایا، لیکن تو ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی تو ہے نا، مطلب کہ یہی تو سر میں کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ بے شک قبول ہے، جمہوریت ہے، لیکن اگر فیصلہ سمجھداری سے آری ہو تو کیا اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ تو ایسا کیا ہے کہ اے این پی ایک بڑی لبرل، روشن خیال، ایجوکیشن، 100 سالہ تاریخ ہے اس پارٹی کی، کیوں وہ گریسپ نہیں کر پا رہی ہے؟ کیا ہوا ہے ایسا؟ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو پی ٹی آئی کا فینامنا ہے وہ، اور پھر جو پی ٹی ایم اپنا ایک وہ کیا یہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ایسا کیا وہ چینج آ گیا وہاں پہ؟ دیکھیں وار آن ٹیرر کے خلاف میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بلور فیملی کے آنگن سے تو روز روز لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، صحیح. میاں افتخار کا اکلوتا بیٹا شہید کر دیا گیا، اور بہت سارے یعنی ان کے اہم ترین لیڈرز بھی مارے گئے، اور دوسری طرف عمران خان طالبان کو پشاور میں دفتر کھولنے کی پیشکش کر رہا تھا، اور غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، غلامی کی زنجیریں توڑ رہا ہے نا. اور فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ فیصلہ اس شخص کے حق میں ہو رہا ہے جو ان کو دفتر کھولنے کی. تو یہ کے پی کے اندر ایک الارمنگ سچویشن یا الارمنگ لہر آپ کو نظر آتی ہے؟ بالکل بن رہی ہے. سمجھداری کا انتہائی فقدان ہے، سیاسی حوالے سے شعور کا فقدان ہے، اور جو فیصلے کیے جا رہے ہیں، جو ووٹر سامنے آیا ہے، کم عمر بچے ہیں، اور بس وہ کہتے ہیں کہ کاکا میں تو پی ٹی آئی میں ہوں، اس کو یہ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ پی ٹی آئی میں رہیں، لیکن اپنی پارٹی کو تو راہ راست پہ لے آئیں نا. جو یہ سارے بیانات تو ریکارڈ پر ہیں. ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے یہ سارا، اب جب ایک مین سٹریم کے اندر آئیں گے پتہ لگے گا، ایک ایکسپیرینس سے گزر کے آئی ہے تو اس میں کچھ سمجھداری آئے گی. مین سٹریم میں تو 30 اکتوبر 2011 کو لایا گیا تھا نا. مین سٹریم میں تو اس وقت ان کو لایا گیا تھا. ان 12-13 سالوں میں کیا سیکھا؟ اپنے تجربات سے سیکھتی بھی تو ہے نا. ہم تو تجربات سے تو یہی سیکھا ہے. تجربات سے تو یہی سیکھا ہے کہ جب لیڈر جیل گیا تو اس کا آخری بیان جو میڈیا میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ میں کسی چور ڈاکو سیاستدان سے بات نہیں کروں گا، میں صرف آرمی چیف سے مذاکرات کروں گا. یہ تو وزڈم ہے، یہ تو سیاست ہے ان کی. اچھا یہ بتائیں نا کہ یہ انڈیپینڈنس کا کیا بنے گا ویسے نیشنل اسمبلی میں جو اتنی بڑی تعداد میں انڈیپینڈنس جن کے ہوں گے نا وہ وہی بنائیں گے، میرے اور آپ کے تو نہیں ہے. لیڈر تو اس پارٹی کا ہے نہیں، اور انتخابی نشان بھی نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے الگ سے کچھ لکیریں کھینچی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گے یا پی ایم ایل این کی طرف جائیں گے ہوں گے، یا وہ اپنا ایک علیحدہ سے تشخص اور وجود برقرار رکھیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے، الگ سے ایک تشخص بنایا جائے گا، اور پارلیمنٹ میں ایک مضبوط گروپ کی ایگزسٹنس ہوگی. بلاول بھٹو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو نون لیگ کے ساتھ نہیں ہاتھ ملاؤں گا. ابھی میاں نواز شریف کی تقریر ہونی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پالیسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں. ہم تو صحافی ہیں نا، ہم تو ہر چیز کو پولیس والوں کی طرح شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب بلاول نے کہا لاہور تقریر میں اور جگہوں پہ کہ میں مسلم لیگ نون سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، تو کہیں ان کے پاس کچھ معلومات تو نہیں تھے نا. مطلب مسلم لیگ نون کے بارے میں جو پرسیپشن بنا تھا کہ وہ کلین سویپ کر لیں گے پنجاب میں، اور وہ کچھ نہیں ہوا. نہیں وہ تو پھر نہیں ابھی تک کے نتائج جو ہیں اب جب ایکیومولیٹ ہو رہے ہیں تو بہت اچھی پوزیشن ہے، جو آپ کو کل الیکشن آنے سے پہلے ہی نظر آ رہی تھی کہ ابھی صرف 5 یا 6% ووٹ آیا تھا، اور پروجیکشن شروع ہو گئی تھی 124 اور یہ اتنا اور اتنا، اور پھر اس کو اتنا ہیمر کیا گیا لوگوں کے ذہنوں کے اندر اچانک 11 بجے کے بعد پھر رک گئے. اور جب وہ ریزلٹس آنے لگے اور اس کا سارا سلسلہ ایک آنا شروع ہوا تو بہرحال لیکن الیکشن کمیشن نے بھی بہت دیر کی، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ نتائج کے اوپر ایک عجیب سی جو ہے نا وہ دیکھیں نتائج نہ جیتنے والا خوش ہے نہ ہارنے والا خوش. دیکھیں جو نتائج آئے ہیں نا، میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو نتائج آئے ہیں نا، ہم تو صرف ان کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی انڈیپینڈنٹ
کے پی میں وہ سویپ کر گئے، پروونشل میں بھی، نیشنل میں بھی، پنجاب میں بھی انہوں نے کافی کانسٹیٹوئنسیز کو. لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہماری حیرت چند دنوں تک برقرار رہے گی، اور جب پارلیمان میں یہ لوگ آ جائیں گے نا تو پھر اس وقت یہ سارا بھید کھل جائے گا. بہت سارے پروسیسز ابھی تو چل رہے ہیں. جی سلمان اکرم راجہ جہاں سے جیتے تھے NA 128 اس میں ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا ہے، اون چودھری کا نوٹیفیکیشن روک دیا الیکشن کمیشن کو کبھی، اور پھر وہ فروری کے پہلے دوسرے جسٹس باقر نجفی نے سنا. ہاں جسٹس علی باقر نجفی. علی باقر نجفی. تو جناب یہ ہے صورتحال. اور دوسری طرف میاں نواز شریف کی تقریر بھی ہونی ہے، وہ کیا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور صورتحال آگے کیسے کیسے بڑھے گی. تو پہلا تجزیہ تو ہم نے حماد صاحب سے جو ہے نا وہ KP کر لیا، باقی جگہوں پہ بھی چلیں گے، دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اوورال کیا صورتحال بنتی چلی جائے گی. کیونکہ بہت سارے مراحل ہوں گے، الیکشن، کچھ ناراض ہیں PTI کے. کل جو ہے وہ لوگ انڈیپینڈنٹ وہ جو ہیں وہ جشن منا رہے تھے، لیکن آج جو ہے وہ بالکل ہی مختلف ہیں اور دھاندلی کے الزامات کی بات ہو رہی ہے. اب یہ معاملات الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں گے اور پھر الیکشن ٹریبیونل سے جو ہے وہ سپریم کورٹ تک آئیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انڈیپینڈنٹ کی کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہوگی. اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ کا ایک فیصلہ تو الیکشن کمیشن کا آ چکا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کسی پارٹی کو. اچھا، یہ انڈیپینڈنٹ کے حوالے سے کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ہے کہ انہیں اس پارٹی میں شامل ہونا ہوگا جس کے پاس انتخابی نشان؟ ہاں، وہ 72 گھنٹے کے اندر 72 گھنٹے کے اندر. تو PTI کے پاس تو انتخابی نشان نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی پڑے گی یا انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں. یہ ہے دو چوائسیز ہیں، یہ آئین کے ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. بس اسی معمے کی اسی پہیلی کے اوپر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اب کون سی. میں وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کون کدھر جاتا ہے. تو یہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ بڑے اہم ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاست. میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھہرے ابھی حیرتیں اس سے زیادہ آئیں گی، الیکشن سے بھی زیادہ. چلیں جی، دیکھتے ہیں اور کیا کیا حیرت کے سامان ہمیں گھیرتے ہیں. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.